السلام الحمد علیکم۔ للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ شروع کر رکھی ہے طٰہٰ، اور اس میں واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بڑی تفصیل سے کہ ابھی ہم پہنچے ہیں کہ کہاں ان کی والدہ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اشارتاً بتایا۔ تو پہلے تو آپ نے جو اب تک سمجھا ہے، کوئی سوال ہو آپ کا؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اگر آپ کا سوال نہیں ہے تو میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ وہ جب دعا قبول ہو جاتی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نسبح کا کثیرا و نذکرک کا کثیرا، کہ ہم آپ کی کثرت سے تسبیح بھی بیان کریں اور آپ کو کثرت سے یاد بھی کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کے بعد کیوں یہ چیز کہتے ہیں؟ ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کیا کریں پڑھتے ہوئے، پھر آپ کو چیزیں جب اس کا جواب آپ قرآن کے نقطہ نظر سے سمجھ لیں گے تو یہی انسان کو فہم قرآن یہی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نسبحک کا کثیرا، تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں، وہ نذکرک کا کثیرا، اور ہم کثرت سے آپ کی کو یاد رکھیں۔ کیوں شکر کہتے ہیں؟ گزاری کے اظہار کے لیے، شکر گزاری کے اظہار کے سر لیے۔ شکر ادا کرنے کے لیے۔ اب آپ نے پوری طرح بات کو نہیں سمجھا۔ جب ان کی دعا قبول ہوئی نا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا، آپ نے اردو کا محاورہ سنا، ایک ایک اور دو 11۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب آپ نے یہ میری ریکویسٹ قبول کر لی، اب میرے ساتھ میرے بھائی بھی نبی ہیں، تو اب ہم جو ہیں جب دو مل جائیں گے تو ہم آپ کی تسبیح بھی کثرت سے کریں گے اور آپ کو ہر معاملے میں یاد بھی رکھیں گے۔ شکر تو نبی کرتا ہی کرتا ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح بھی کریں اور کثرت سے یاد بھی رکھیں۔ تو جب وہ دو نبی ہوں گے تو پھر کس طرح آپ سوچیں کہ کس قدر تسبیح ہوگی، کس قدر اللہ کو یاد رکھا جائے گا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کریں گے، پھر دونوں اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے اس کا مفہوم۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ سر جی، جی سر، یہاں پر الحمد للہ۔ تسبیح سے جو ان کا ہے موسیٰ علیہ السلام پر بھائی کی، تو یہاں پر ان کی تسبیح سے کیا مراد ہے؟ آپ تسبیح سے مراد اگر نہیں سمجھے تو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تسبیح ہوتا ہے اللہ کی بے عیبی بیان کرنا۔ جب مجھے یہ یقین ہے کہ میرے رب ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہے، تو مجھے مزہ آتا ہے کہ میرا رب ایسی ہستی ہے کہ جس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آپ جب کہتے ہیں تو آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے اندر خوبیوں کا اللہ تعالیٰ سرچشمہ ہے، اس لیے وہ اس کی خوبیاں، اس کا شکر ہے۔ تو تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہر خامی سے پاک ہے اور اس کا حکم میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا حکم بھی ہر خامی سے پاک ہے۔ کچھ بھی نہیں اب بات چاہیے سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پڑے جو الحمدللہ سر جی، ایک طرح کا یقین کامل ہونا اللہ کی ذات پر، کہ پھر لے کر چلنا۔ یہ یقین کامل ہی تو ہے جو مجھے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ ہم وہی کچھ کریں جو اس اللہ نے حکم دی ہے، جس میں کوئی خامی، کوئی کمزوری نہیں، اور وہ ہر خوبی کا سرچشمہ ہے۔
غیر آسمان کی طرف دیکھ کے آپ پڑھا کرتے تھے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ مریم وَالنَّهَارِ صاحبہ آپ اپنا ذرا مائک بند کریں پلیز. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے. اس واقعے کو بہت اچھی طرح سمجھیے. اس میں رب کی کمالات کہ کس طرح اس نے فرعون کی ایک منصوبہ ہے اور وہ طاغوتی اور شیطانی منصوبہ ہے. اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کس طرح ایک اٹھاتے ہیں اس بچے کو جس کو قتل ہونا تھا، اس کی پرورش اس کے گھر میں ہوتی ہے جو قتل کا حکم دیتا ہے. پہلے تو ایک نوٹ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 5 ہجری اور 6 کے شروع میں نازل ہوئی ہے. وہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو مشن دیا گیا تھا ایسا ہی مشن حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا. رب کی تائید اور نصرت کیسی تھی کہ وہ کس طرح اس کی پرورش ہوئی، کس طرح وہ کامیاب اور کامران ہوا، اور کس طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کے چھوڑا. اور یہ تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے، نہیں، آپ دیکھ لیں، پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ انسان ہے کہ اس بات کو نہیں سمجھتا، اور پھر تک سمجھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت، ذرائع اور وسائل کیوں دیے ہیں؟ جلدی بتائیں. وہ اللہ کا فرمانبردار بن جائے، اللہ کی اطاعت کرے. آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے. اتنی دیر لگاتے ہیں آپ، اتنے سارے لوگ ہیں. جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے اس سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے. مال، اولاد، پیسہ، کوٹھیاں، مربع، مکان، جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے، اقتدار، پوزیشنیں، نوکریاں، یہ ساری آزمائش ہے. اور اللہ دیکھ رہا ہے، وہ حاضر ناظر ہے کہ ہم کس طرح ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا خلاف. جب ہم اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں ہم منکر ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کا، اللہ کی طاقتوں اور قدرتوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ بالآخر ہمیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ توبہ کرتے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب دے دیتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے. کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہیں ہو تو فوراً سوال کریں. اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح آگاہی کر دی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے آپ بھی کامیاب ہوئے ہیں، ہوں گے. اور تاریخ دیکھ لیں آپ، وہ نظام مدینے کی ریاست میں قائم ہوا، اور تنہا اٹھنے والا نبی جو ایک مکے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ مکے والے تو اس کو نعوذ باللہ پیس کے رکھ دیں گے، جو ان کی طاقت اور قدرت ہے اور جو ان کا کے ساتھ لوگ ہیں. لیکن رب نے کیسے بچایا، کس طرح وہ تحریک پھلتی پھولتی گئی، اور 13 سالوں میں وہ طبقت، وہ گروہ تیار ہو گیا جس نے مدینے میں جا کے ریاست قائم کر دی. تو لہٰذا اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں سمجھیں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ آئے کہ میرا رب میری زندگی کے اندر بھی بالکل اسی کے فضل و کرم ہے. اگر میں ہدایت پہ ہوں تو اس کی تائید اور نصرت مجھے ان سارے کمالات کو دکھائے گی اور میں پہنچ جاؤں گا، بشرطے کہ میں اس کے حکم پر عمل کرتا رہوں. اب آپ کو دیکھتے ہیں، بڑے غور سے سنیے. جب اللہ تعالیٰ عہدہ دیتا ہے تو جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. جتنا مال دیتا ہے اتنی بڑی اس مال کی آزمائش ہوتی ہے. اولاد آزمائش ہوتی ہے. اگر انسان اسی میں کھو گیا، مال، اولاد اور دنیا کے پرستی میں لگ گیا، اس نے اپنی دائمی اور اخروی زندگی جو ہے وہ برباد کر لی. دنیا چند روزہ امتحان ہے، آپ دیکھ لیں. اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے، آج میں نے آپ کے سامنے شروع کرنی ہے آیت نمبر 37. اب ذرا پڑھتے جائیے، سمجھتے جائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رب کے کمالات دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ اوحینا الی امک ما یوحی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے وہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف کیا. تو حضرت موسیٰ کو کہ اپنا احسان اللہ تعالیٰ ایک دوسرا بتا رہے ہیں
کہ ذرا دیکھو تو ذرا اس پہ تو غور کرو کہ تمہاری پیدائش کے وقت ہم نے تمہاری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کیا کرے، ان اقذفیہ فی التابوت، کہ وہ اس کو پہلے ایک صندوق میں ڈالے، فاقذفیہ فی الیم، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، فَلْيُلْقِيهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو پھر وہ کیا کرے دریا، وہ اس کو ساحل پر، کنارے پر پھینک دے گا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور پھر جب اس صندوق کو کون پکڑے گا، اس کو پکڑے گا یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی، میرا دشمن، وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس کا دشمن یعنی حضرت موسیٰ کا دشمن کون ہے؟ یہاں کیا مطلب ہے کہ اس صندوق کو فرعون اٹھائے گا۔ فرعون سر۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں کہ رب کے کارنامے دیکھیں۔ وہ بے آسرا عورت کو اللہ حکم دیتا ہے کہ بس تم یہ کر دو، باقی سب میرے ذمے ہے۔ وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب پھر میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی۔ جی والکئی تو ہے، تا کے اوپر پیش ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، پھر میں نے اپنی طرف سے تمہارے لیے اپنی محبت تمہارے اوپر ڈال دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے اس پہلے سن لیں۔ وَلِتَسْتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میری نگرانی میں پرورش پائے۔ تو یہ رب نے محبت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے محبت ڈال دی۔ جلدی بتائیں۔ سر یہ فرعون دشمن تھا نا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ فرعون بھی اس پر ایگری کر گیا۔ یہ رب کا کمال تھا، دلوں کو مالک وہ ہے جس کا دل چاہے جیسے تبدیل کر دے۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے فرعون تک نے ایسی اللہ نے محبت ڈالی کہ اس نے بھی، جو قتل کرتا تھا ان کے بچوں کو، اس کو یقین تھا کہ یہ بچہ کسی بنی اسرائیل ہی کا بچہ ہے۔ تو اس کو محبت کو ذرا سمجھیں کہ رب نے کس طرح اس کے دل میں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر ایک کے دل میں محبت ڈال دی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سر جی ایک سوال آ رہا تھا ذہن میں کہ جیسے ان کی جو ظاہری بات ہے، نبی پاک کی جو مائیں ہوتی ہیں ان کا بھی کتنا زیادہ رتبہ اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو ان کی والدہ کے لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ انہوں نے بھی سمیعنا واطعنا، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم کو انہوں نے ایز اٹ از اس چھوٹے سے معصوم بچے کو اس میں ڈالا اور پانی میں بہا دیا۔ یہ ہم ان کی والدہ کے لیے بھی یہ سوچ سکتے ہیں ایسی چیز؟ دیکھیے میری بات سنیں، قرآن نے جتنی بات بتائی ہے نا، قرآن نے کیا بتایا کہ اس کے دل میں یہ خیال اللہ نے ڈالا کہ تم اس کو ڈال دو، صندوق میں بند کر کے حوالے کر دو سمندر کے، دریا کے، اور پھر آگے سارے بندوبست میرے ہیں کہ وہ اس کو سمندر ساحل، وہ دریا اس کو ساحل پہ پھینک دے گا کنارے پر، اور فرعون اس کو اٹھا لے گا۔ لیکن اب آپ یہ سمعنا و اطعنا کا ذکر اس لیے نہ کریں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، آج ہمیں کر کے دکھانا ہے۔ اس وقت کوئی سمعنا و اطعنا کی وحی نہیں آئی تھی، بس اللہ نے ان کے دل میں اتنی سی بات ڈالی، وہ انہوں نے کر دیا۔ جی سر، بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، تو اب یہ آیت 39 میں آپ خود غور فرمائیں کہ رب نے کس طرح ان کو بچا کے اور ان کی پرورش کا بندوبست کر دیا۔ ایکسکیوز می سر، یہ علیکا سمجھ نہیں آ رہا اس جملے میں نا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، علیہ کا آپ کس محبت کا ضمیر کس کے لیے ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور کیا؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی محبت ڈال دی کہ فرعون منی، تک نے، اچھا ٹھیک اب ہے سمجھ ٹھیک، آئی نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا،
بہت اچھا. یعنی اب میں نے اپنی محبت آپ کے لیے فرعون کے دلوں میں، ان لوگوں ہاں، کے دل میں ڈال نہیں، دی. ہر ایک کے لیے. موسیٰ السلام کو جو دیکھتا تھا نا، وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت والا بنایا تھا، اپنی محبت جو ان پہ ڈال دی تھی کہ ہر آدمی ان کو پسند کرتا تھا. اب آپ دیکھیں نا، وہ دودھ نہیں پیتے کسی کا، آگے آپ کو پتہ جی ہے نا، جی جب جی تک کہ ان کی ماں آتی ہے تو اس کا دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. یہ جی سارے سر. رب کے کام ہیں. جی ایک بات یہاں یہ بھی سمجھے نا کہ اللہ ہی کی طرف سے محبت ڈال سکتے ہیں، ہم زبردستی کسی کی محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے یا کسی کے دل میں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی، ورنہ یہ آپ کے دل سے چھٹ جاتے. آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیک کام کرو، اور لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ڈٹ جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے. اللہ خود محبت ڈال دیتا ہے ان کے لیے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ چلتے کی بندے کی راس میں محبت ڈال دیتا ہے. یہ حضرت موسیٰ کا ایک خاص واقعہ ہے، ورنہ اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ تم محبت میں بھی تم سے کروں گا. آپ کو پتہ ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں سے کہتا ہوں فلاں آدمی سے محبت کرو، تو جی اسی طرح سر. اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے. لیکن یہ محبت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اللہ کے فرمان بردار اور تابع دار ہوتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے سر، جی جزاک. جی سر. الحمدللہ. اچھا، آگے چلتے ہیں. 39 کے کوئی سوال نہیں ہے تو 40 میں آتے ہیں. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو دودھ تو پلوانا ہے. اچھا، اب دیکھیں رب کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ سب، وہ لفظ ہے نا وہی، کہ اللہ نے یہ باتیں ڈالی. اس تمشی اختوں کا، جب تیری بہن چل رہی تھی. اب وہ بہن کو انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھتی رہو، پیچھے رہ چل کے ہٹ کے دور چلتی رہو کہ کیا ہوتا کیا ہے اس صندوق کے ساتھ. اچھا، فتقولو، پھر وہ کہتی ہے حل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، الا میں یکفلہ، جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے. اب مسئلہ تو وہاں یہ تھا نا کہ اب بچہ اتنا چھوٹا ہے، دودھ پیتا نہیں ہے کسی کا، تو وہ اس یوسف حضرت موسیٰ کی بہن جو چل رہی تھی ساتھ، اس نے ان سے کہا کہ میں ایک بتاؤں نہیں تمہیں کہ کون اس کی اچھی طرح پرورش کر سکتا ہے، کون اس کو دودھ ٹھیک سے پلا سکتا ہے. تو اب اس نے جب یہ کہا، انہوں نے کہا بھائی جلدی بتاؤ. تو اس نے کہا فرجعناک الی امک، تو پھر ہم نے تمہیں اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا، کیونکہ اس کی بہن نے بتایا کہ یہ خاتون ہے. تو وہ فوراً انہوں نے ان کو بلا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرجعناک الی امک، ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ فرعون کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے اور ماں کی مامتا وہاں موجود ہے. یہ کس کے بندوبست ہیں؟ کہ تقر عیناہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ کوئی غم نہ کرے کہ میرا بچہ کہاں گیا، کدھر گیا. اب آنکھوں کے سامنے دودھ وہ پلا رہی ہیں. اب یہاں قرآن صرف اتنی بات لاتا ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے. قرآن کس سے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس کے فوراً بعد آتا ہے وہ قتلت نفسا، اور تو نے ایک جان کو قتل کر دیا. یہ کب ہوا بھلا؟ دوسری جگہ واقعات موجود ہیں قرآن میں کہ حضرت موسیٰ جب جوان ہوئے نا، تو وہ جا رہے تھے، دیکھ رہا گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں. اور لڑنے والے کون ہیں؟ ایک فرعونی ہے اور ایک بنی اسرائیلی ہے. بنی اسرائیلی نے ان کو مدد کے لیے پکارا کہ دیکھیں یہ مار رہا ہے مجھے. تو حضرت موسیٰ بڑے تگڑے سے، انہوں نے ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا، وہ جو فرعونی تھا. تو وَقَتَلْتَ نَفْسًا، یہ ہے اس کا ایک قتل تم نے کیا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے تمہیں اس پریشانی سے نجات دی. وَفَتَّنَّاكَ فُتُونًا، اور پھر ہم نے تمہاری آزمائش کی. بڑی
ایسی آزمائش، یہ فتوناک جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ مفعول مطلق ہے کہ ہم نے خوب آزمائش کی آپ کی. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں خوب آزمائش کی؟ دیکھیں یہ آزمائش ہم میں سے ہر ایک کی ہو رہی ہے، دنیاوی زندگی ہے ہی آزمائش، لیکن موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے خوب تمہاری آزمائش کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر سر وہ بے گھر ہو گئے اور پھر کیا وہاں بات کر جگہ رہے ہیں، کیا چھوڑنی بات پڑی. کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اللہ نے ان کو نبی بنانا ہے تو اللہ ان کی ایسی آزمائشوں سے گزارے تاکہ وہ ان آزمائشوں سے گزر کے نبوت کے اہل ہو جائیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تم کئی سال مدین کے میں رہے. یہ ساری آزمائشیں تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے کر فرعون جیسے سرکش اور باغی کے پاس بھیجنا چاہتا تھا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر بالکل. اچھا، ٹیکسٹ بالکل کلیئر ہے. آگے دیکھیں ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر موسیٰ تم ہمارے اندازے کے مطابق جب پورے ہوئے، یعنی اس پوری مدین کا وہاں سے نکلنا، مصر سے مدین جانا، کنویں پہ پانی پلانا ان کی لڑکیوں کو، ان کی بیٹیاں جو حضرت شعیب کی ہیں، پھر حضرت شعیب کا بلانا، پھر وہاں ان سے کہنا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں رشتہ دے دوں گا بیٹی کا، لیکن اتنے سال بکریاں چرانی ہوں گی. یہ پیچھے ساری سکیم اللہ کی تھی، یاد رکھیں، تاکہ ان کے اندر وہ استقامت، وہ سچائی اور پکا عزم آ جائے کہ ان کو جب نبی بنایا جائے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم موسیٰ اس بالکل معیار پہ پہنچ گئے جس کو ہم معیار چاہتے تھے، جس پر کہ تمہیں نبوت دیں. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو. جی جی سر سر جی، اس کلیئر ہے طرح کی تربیت ہو رہی تھی ان ساری چیزوں کے ذریعے بالکل، تربیت کس کے لیے؟ نبوت کے لیے. وہ بڑا نبوت. ہاں، بار گراں جو تھا اٹھانے کا، اس کی نبوت اس کی. اچھا، اس کے بعد یہ تھی آیت 40. کوئی سوال آیت 40 پر؟ سر جی یہ جو تربیت کا فیز ہے یہ ثابت قدمی کے لیے دیکھا جاتا ہے. میڈم بات سنے غور سے. ہر آدمی، یہ تربیت جب موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے تو وہ نبوت کے لیے ہو رہی ہے. یہ تربیت عام آدمی کی اور ہوتی ہے، نبی کی اور ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا پینا لے کے جا کے غار ثور میں بیٹھتے ہیں، ساری غار ہرا میں، اور کئی دن تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں. جب کھانا ختم ہوتا ہے پھر واپس آتے ہیں. تو یہ ساری تربیت ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر جی جزاک اللہ خیراً کثیراً. اچھا، تو دیکھیں نا جو کام یہ دنیا میں بھی انسان، آپ دیکھیں یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا، یہ تربیت، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایچ آر، ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ، ایک پورا شعبہ ہوتا ہے جس کا کام ہی تربیت ہوتی ہے کہ جس پوزیشن کے لوگ ہیں اس کے مطابق ان کو تربیت دی جائے. یہ دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے، اور میں نے اس کو بڑا اچھی طرح، کیونکہ میں نے ملٹی نیشنل شلم برجے میں ملازمت کی ہے، اور اس ساری تربیت کو میں نے اپنی خود بھی دیکھا ہے اور اس سے استفادہ بھی کیا ہے. لیکن کیونکہ قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے چیزیں جو ہیں بڑی اور اچھی طرح سمجھ آئیں. تو یہ تھا، آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 41 میں دو لفظ میں وَاسْتَنْ آتُکَ لِنَفْسِهِ، پھر ہم نے اپنے لیے تمہیں چن لیا. اب دیکھیں ذرا اس پورے حالات میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کتنی جہالت ہے. ایک شخص
فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگ اس کو نعوذ باللہ خدا مان رہے ہیں۔ بنی اسرائیل ہیں تو اولاد حضرت ابراہیم سے، حضرت یا اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف نے بلایا حضرت یعقوب کو اور باقی بھائیوں کو۔ اولاد تو انبیاء کی ہیں، لیکن ان پر جو ظلم ڈھایا ہے فرعونیوں نے، جس طرح ان کو غلام بنایا ہے، مظالم کی انتہا دیکھیں، ان کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے گھروں میں کام کرنے والیاں ہوں، اور لڑکا بچے گا نہیں تو کہاں سے اس کی حکومت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ لیکن رب کا نظام دیکھیں پیرلل، اور تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پھر تمہیں چن لیا۔ کس لیے چن لیا؟ اب آپ سوچیں، ذرا غور کریں، چن لیا کس لیے؟ کہ آپ یہاں نبوت کا فریضہ انجام دے کر اللہ کے دین کا چرچا کریں، تاکہ جو لوگ اس دین پر آ جائیں، چاہے وہ فرعونی ہوں یا چاہے، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا ہے کہ جا اس کو کہہ کے بندہ بن جائے، تو لہٰذا اللہ کا نبی اب اس کے ذمہ جب یہ سپرد ہوتا ہے، آپ نے دیکھ لیا انہوں نے دعائیں مانگی کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی، تاکہ وہ میری مددگار ہوگا، اور اس کی دعائیں قبول ہو گئیں، تو اب جو ہے اللہ نے ان کو چن لیا۔ کس لیے؟ کہ وہ اب فرعون کے پاس جائیں گے۔ یہ تھی آیت 41۔ فرمایا اذهب انت واخوک، اے موسیٰ تو بھی جا اور تیرا بھائی بھی، بے آیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، میرے معجزوں کے ساتھ۔ وہ جو دو معجزے دیے تھے، ایک کا عصا کا معجزہ اور ایک ید بیضا کا معجزہ۔ یہاں بے آیاتی کا مطلب ہے میری معجزوں کے ساتھ، ترجمہ ہوگا میری آیات کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ۔ اب قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے آپ سمجھ لیں، آپ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کا معنی یہاں جیسے معجزہ ہے، دوسری جگہ اس میں ہوگا کہ آیت کا مطلب ہوگا قرآن کی کوئی حصہ، ٹکڑا۔ آیت کا جی سر۔ مطلب کوئی نشانی ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں سیاق و سباق سے پتہ چلتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت کتاب تورات تو نازل نہیں ہوئی تھی، تو ان کے پاس نشانیاں کیا تھیں؟ وہ دو معجزے تھے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا اذهب انت، تو بھی جا، اخوکا، اور تیرا بھائی بھی، بے آیاتی، میرے معجزوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہیں کرنا، مجھے ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہارا پشتیبان ہوں، اور میرے جو اس میں کوئی کمی نہیں کرنا میری یاد میں۔ کیا مطلب؟ اب یاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ذکر وہ تسبیح پڑھتے رہیں، جیسے ہمارے لوگ تسبیح لے کے، آپ اگر دیکھیں نا تو کہ ہماری حکومت میں لوگ جو سب سے زیادہ بے ایمان ہیں ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوگی۔ تو یہاں تنیا فی ذکری، کہ مجھے یاد رکھنا ہر موقع پر، کیونکہ ہر موقع پر میں ہی تمہاری مدد کروں گا۔ آپ دیکھ لیں، بڑا دربار ہے، فرعون نے خاص تہوار ہے، اس پہ ساری دنیا کو بلا لیا ہے، پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں جادوگر، لیکن فاتح کون ہوتا ہے؟ کس کی بات غالب کون آتا ہے؟ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کیوں غالب آتے ہیں؟ ان کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت ہے۔ یہ مخلوق ہے، فرعون بھی اور جادوگر بھی، اور یہ ان کے طریقے گھٹیا ہیں، اللہ کے خلاف ہیں، ان کو کیسی شکست ہوتی ہے۔ نوٹ کریں ذرا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے۔ اذهب انت واخوک، جا تو اور تیرا بھائی، بے آیاتی، میرے معجزوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اب یاد میں نے بتایا وسیع معنوں میں کہ تم مجھے یاد رکھو گے، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو اللہ کو یاد رکھنا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب آئیے آیت 42 میں، اذهبا الی فرعون انہ طغی، بہت بڑا مشن ہے کہ جاؤ دونوں بھائی فرعون کی طرف، کیونکہ وہ سرکش اور باغی ہو گیا ہے۔ اب سرکشی اور بغاوت دیکھیں، یہ وہ عام آدمی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے، نہیں،
وہ کہتا ہے انا ربکم العالی. باغی کس درجے کا ہے کہ وہ کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ. اور پھر دیکھیں ہدایت، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پہ غور کریں. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، شاید کہ وہ ہدایت قبول کرے. او یخشا، یا اللہ سے ڈر جائے. ظاہر ہے آپ اللہ سے کیوں ڈر جائے بھلا؟ جب وہ معجزے دکھائیں گے تو اگر اس میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہوئی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ڈنڈا جو ہے نا، یہ جو کارنامے کر رہا ہے یہ کسی ہستی کے حکم سے ہی کر رہا ہے، اور وہ ہستی صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ. تو اب یہاں اس آیت 43 اور 44 میں کہ آپ جب بھی بات کریں، دین کی دعوت کا کام کریں، تو وہ کام انتہائی ہمدردی کی زبان میں اور شفقت کے لہجے میں ہونی چاہیے. یہ بات بڑی اہم ہے. ہم تھنےدار بن جاتے ہیں. بھئی دیکھیں، دائی کا ایک کام ہے کہ وہ بات کو پیش کرنے کا حق ادا کر دے، بس. قبول کرنے والا نہیں کرتا تو اللہ اس کو سزا دے گا. آپ کا کام صرف اور صرف ایک ہے کہ بات کو پورے دلائل کے ساتھ، جس لیول کا بندہ ہے اسی لیول کے دلائل اس کو دے دیں. اور قرآن نے سارے دلائل خود پیش کیے ہیں. اچھا، یہاں بات ہو رہی ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، قرآن کے جو دلائل ہیں وہ نہ تو فلسفیانہ ہیں، فلسفیانہ استعمال میں کہ میرا فلسفے کی بات ہو، نہ وہ بالکل عین فطری اور سمپل اور ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والے ہیں. یہ قرآن کا کمال ہے، اس کو نوٹ فرمائیے، کیونکہ اس پہ میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن کی دعوت، پورے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی ہیں. مجھے کہیں اور سے امپورٹ کرنے کی چیز ضرورت نہیں ہے. ہاں، جب میں سمجھانے لگوں تو مثالوں سے میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں دیکھیں کس قدر پیاری بات کہی ہے علامہ اقبال مرحوم نے شعر کی شکل. یہاں کس قدر پیاری بات کہی ہے سید قطب مرحوم نے. یہاں کس قدر پیاری مثال دی ہے سید مودودی نے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لیکن دعوت صرف قرآن و سنت کی ہوگی، دلائل قرآن و سنت کے ہوں گے، یہ یاد رکھیں. کوئی سوال یہاں پر؟ اچھا، تو یہ جو سورہ نحل کی آیت ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور بہترین واز کرتے ہوئے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث بھی بہترین طریقے سے کرو. کیوں؟ ان ربک هو عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وہو عالم بالمعتدین، اور وہ خوب جانتا کہ کون ہدایت پر ہے. رب کو سب پتہ ہے، لہذا تم اپنا کام رب کے حکم کے مطابق کر لو. کوئی سوال؟ آیت جی سوال تو نہیں ہے، ایک آپ نے جیسے فلسفیانہ بات کا کہا ہے، وہ انسان کو ایک وقت میں ایک جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیتی ہے، اور قرآن الحمدللہ ایک سیدھی بات کرتا ہے، اور کبھی بھی انسان جھنجھلاتا نہیں ہے، یا وہ کبھی اس طرف یا کبھی اس طرف دیکھنے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایگزیکٹ اس کو بالکل صحیح راہ مل جاتی ہے، وہی صحیح راستہ مل لیکن جاتا ہے. آپ اگر اس کو یہ کہیں نا کہ قرآن جن دلائل کی بات کرتے ہیں وہ فطری دلائل ہیں، انسان کی فطرت کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. جی فلسفیانہ دلائل فلسفیوں کو تو سمجھ آ سکتے ہیں، لیکن قرآن ان سے بھی بات کریں تو وہ دلائل عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں، ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں گے. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ بالکل صحیح، بالکل ایسے. سر جی، یہ جب ہم کلام ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے یہ کہا کہ
میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے جب انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کہنا تھا کہ میرے بھائی کو بھی کی جائے، تو یہ سینہ تنگ مطلب اس خوف میں ہی تھا جو ان سے قتل ہوا، تو اس وجہ سے یہ کیوں یہ جملہ انہوں نے پھر یہ کہا تھا؟ دیکھیے، ایک تو وجہ وہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ حدیث تفسیر میں بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی، جی تو سر۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جب میرے ساتھ بھائی ہوگا تو یہ زیادہ اچھی طرح گفتگو کر سکے گا اور میرے لیے ایک بہت بڑی مدد ہوگی، تو اس لیے بھی انہوں نے کہا۔ تو سینہ تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری لیے ایک تو مشکل یہ ہے کہ میں نے وہاں قتل کیا ہے اور فرعونی مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں بھاگ کے آ گیا، اب میں جاؤں گا تو قصہ دوبارہ اٹھے گا، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ جی سر۔ اچھا، سر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، وہ تو دعا تو ہم دیکھیں، وہ نکرت وہ دعا ہم میں سے ہر وقت کو مانگنی چاہیے۔ تیرا کیوں کھول دے؟ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات جو میں قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں یا اللہ کی وحی کی بات کر رہا ہوں وہ سمجھ جائے۔ اور جی یہ سر، بھی سر کہ تاکہ میں اچھی طرح بیان کر سکوں پوری تسلی سے۔ جب پیغام پہنچانا ہے تو اچھی طرح پہنچانا ہے نا، تو اس اچھی طرح پہنچانے کے لیے آپ کی زبان کو ٹھیک ٹھیک چلنا چاہیے، ٹھیک ٹھیک بات کہنی چاہیے، وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ سر جی ایک بات پوچھ سکتی ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ تھا ان کی زبان کے اندر، تو یہاں تو مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، کیونکہ کوئی نبی بھی بہترین نبی جو ہے بہترین صلاحیتوں کے لحاظ سے بھیجا گیا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی زبان میں لکنت ہو۔ یہ ذرا مجھے بتائیں پلیز۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ میرے بھائی کو نبی بنا دیجئے تاکہ وہ میرا پشتیبان ہو، میرے لیے مدد ہو، تو ظاہر ہے ان ہر نبی، دیکھیے نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو جو مدین لے جایا گیا، پھر ان کو وہاں بکریاں چراتے رہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کی تربیت تھی تاکہ ان کے اندر استقامت آ جائے۔ لہٰذا یہ بات ہم کبھی اس تنقیدی نظر ایسی نہ رکھیں کہ نبی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اگر پرفیکٹ ہوتے تو ڈے ون کو ان سے کہتا کہ اللہ یہ لو نبوت اور کام کرو، نہیں۔ انبیاء بھی تربیت انسان ہیں، اس عہدے کے لیے، اس منصب کے لیے جو اتنا عظیم منصب ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، اور ان کی تربیت آپ کے سامنے ہے، حضرت موسیٰ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت یوسف کی بھی تربیت ہے، کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، پھر وہاں کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، جیل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء میں ساری بنیادی موجود ہوتی ہیں خوبیاں، لیکن ان کو استقامت کی حد تک پہنچانا اللہ تعالیٰ ان کو تربیت سے گزارتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ تو نبی ڈے ون کو ان تمام خوبیوں کا مالک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتا ہے۔ ہماری اور میری اور آپ کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھیں نا مشکلات کو انگیز کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر استقامت آتی ہے، جب ہم اللہ کے لیے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 45، اب آپ کی بات کا جواب یہاں آ گیا۔ قالا، تو ان دونوں نے کہا، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، تو ان دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ فرعون سے بارے میں کیا اندیشہ تھا؟ کہ وہ زیادتی کرے گا۔ کیوں؟ کہ ایک قتل ان سے ہو گیا، اور وہ اس پر انہوں نے اس وقت بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، تو اب بھی وہ باقی ہے، اور مجھے یہ اندیشہ ہے۔ پہلی بات، او ان یطغى، یا وہ زیادتی کرے گا، وہ سرکشی اور بغاوت کرے گا۔ کیوں؟ وہ تو ہے ہی سرکش اور بغاوت، جو اپنے آپ کو نہ ربکم الاعلی کہتا ہے۔ تو آپ یہاں بھی دیکھیں کہ دونوں بھائی جو ہیں، دونوں نبی ہیں، اور دونوں اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔
کوئی سوال آیت 45 کے بارے میں؟ 46 میں اللہ کا کہتے ہیں قال نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافوا، تم ہرگز نہ ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اور میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کون سی ہے؟ آپ اور سمیع میں ذرا البصیر، سمیع البصیر۔ حاضر ناظر، میں حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں۔ سمیع و بصیر بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، لیکن وہ بڑی صفت جو ہے نا کہ اللہ حاضر ناظر ہے ہر جگہ ہر وقت، تو اللہ تسلی دے رہا ہے اپنے دونوں انبیاء کو کہ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب تم جو اوپر خدشے کا اظہار کر رہے ہو نا، بھول جاؤ، اب میری مدد تمہارے ساتھ ہے، فرعون کچھ بھی نہیں بگاڑے گا آپ کا، جاؤ، اور کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں حاضر ناظر ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، اور معاملات کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 47 سنیں، رب کا حکم سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتِيَهُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ تم اس کے پاس، حکم، فَقُولَا إِنَّ رسول ربک، اور اسے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے، جو اصلی حقیقی رب ہے وہ کہتا ہے تم جا کے اسے بتاؤ کہ ہم رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا تم مخلوق ہو، اور اس رب نے جس کی تم مخلوق ہو اس نے ہمیں بھیجا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ، پھر اسے کہو فارسل معنا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو، ولا تعذبہم، ان کو عذاب مت دو، قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تیرے رب پاس اب تیرے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، وسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس کے لیے ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ہم سلامتی چاہتے ہیں نا، آپ میں سے میں، میرے سمیت سب ہم سلامتی چاہتے ہیں نا، تو جی سلامتی کس سر، کے لیے ہے؟ ومن اتبع ہدا۔ ہاں، من اتبع الہدی۔ تبع الہدی۔ اچھا، میں لیبیا میں تھا تو دیکھیں وہاں بھی بڑا بگڑا ہوا ماحول تھا، قذافی نے تباہی پھیر رکھی تھی۔ تو ایک میں دکان میں تھا، کوئی خرید رہا تھا، تو ایک وہاں آپ کو پتہ ہے غیر ملکی بہت تھے، تو ایک کافر آیا وہاں، اس سے کہتا ہے السلام علیکم، اس نے بالکل یہی جواب دیا، والسلام علی من اتبع الہدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا سلامتی تو، اس نے جواب میں کہا سلامتی اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ غور فرمائیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ اسی لیے دین اسلام جو ہے نا وہ سلامتی کا دین ہے، لیکن بزدلی کا دین نہیں ہے، یاد رکھنا۔ سلامتی جب ہوتی ہے جب ہم اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں، اور پھر اللہ کے احکامات کی کو روکنے کے لیے کوئی کوشش کریں، پھر اس کے خلاف ڈٹ کے جہاد کریں، قتال کریں، پھر امن قائم ہوگا۔ اور اگر ہم بزدلی دکھائیں گے تو بالکل وہی ہوگا، جہاد و قتال کو چھوڑیں گے بالکل وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ، ہم انڈیا کے لیے آج کتنی دوستی کے آرزو مند ہیں، اس لیے کہ ہم طاغوت کی بات مان رہے ہیں۔ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری دوستی صرف مومنوں سے ہونی چاہیے، کافروں سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ حسن سلوک اپنی جگہ ہے، لیکن تمہاری دلی دوستی سوائے مومنوں کے، اور آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھ لیں، آپ تبصرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز صاف واضح ہے۔
سر آیت کے ایک چھوٹے سے حصے میں کتنی بڑی بات ہے، سبحان پورے اللہ. دین کا خلاصہ ہے یہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ قرآن کی کمال ہے. ایک ایک آیت کمال آپ ہے. دیکھیں نا. یہاں اس من آیت اتبع 47 کو الہدی. دیکھ لینا کہ جی سر. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے کہ بس جاؤ تم دونوں بھائی جاؤ اور اسے کہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور تم چھوڑ دو یہ سب عذاب دینا بنی اسرائیل کو. اور اس نے کہا کہ پھر اسے ڈراتا ہے، کہتا ہے میرے پاس 2 نشانیاں ہیں اللہ کی. وہ اللہ جس سے کہ حکم میں دے رہا ہوں نا، اس کی 2 نشانیاں ہیں میرے پاس. اور پھر وہ کہتا ہے سلامتی. سلامتی تو اس کے لیے ہے جو اللہ کی ہدایت کی اتباع کرے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کاش ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں ایک ایک آیت پہ کس قدر بصیرت کے دلائل ملتے ہیں جو ہمارے سینے کو کھول سکتے ہیں. جی سر بالکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 48 میں، ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. ہوئے 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 ہوئے. وہ دونوں کہتے ہیں ہم کو وحی سے بتایا گیا. تو وحی سے کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ برحق ہے، یہ ہو کے رہے گا. تو کیا ہے وحی؟ ان العذاب علی من کذب وتولی. عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. اب آپ دیکھ لیں رب کا کتنا سچا حکم ہے. جب بھی انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے جھٹلایا ہے کافروں کو، ڈھیل ضرور اللہ نے دی، پھر بعد میں کس طرح عذاب آیا ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیں. سورہ احزاب پڑھ لیں، سورہ ہود پڑھ لیں، سورہ شعراء پڑھ لیں، کہ جہاں ان انبیاء مختلف انبیاء کا ذکر ہے کہ ماننے والوں کو کس طرح اللہ نے بچایا اور منکروں کو اللہ نے کس طرح عذاب دے کر ختم کر دیا، ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا. تو یہ بات چھوٹی سی نہیں کہ ان قد اوحی الینا، ہم پر وحی کی گئی ہے. ہم اللہ کا جو حکم بتا رہے ہیں وہ وہی ہے، وہ برحق ہے. وہ کیا ہے کہ عذاب ان کے لیے ہے جو جھٹلائیں، نہ مانے اور اس میں رکاوٹیں پیدا کریں. یہ کذبہ ہے. وہ تولا، اور جو اس سے منہ موڑ لے، جو اس اللہ کے پیغام سے اپنا منہ موڑ لے اور کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. یہ تھی آیت 48. اب آگے چلیے آیت 49 میں فوراً وہ کتنا باغی ہے. وہ کہتا ہے قال موسیٰ نے، فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ. موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب بلا یہ بات کہتے ہوئے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دراصل مذاق اڑا رہا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ بھئی ہم تو تمہارے وحی آئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مذاق میں اچھا بتاؤ پھر تمہارا رب کون ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی. لہٰذا وہ بڑا تحقیر اور طنز کرتے ہوئے سوال کرتا ہے. یہ بات نوٹ کریں ذرا. آپ کو ہمیشہ الفاظ کو پڑھنے کے بعد دیکھنا چاہیے کہ یہ الفاظ کس موڈ میں کہے گئے ہیں. تو حضرت موسیٰ اور ہارون تو ایک اس خدا کا ذکر کرتے ہیں جو ان کو اتنا یقین ہے کہ وہ جو منہ موڑے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. اور یہ شخص بڑے تحقیر آمیز انداز میں کہتا ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ رب تمہارا کون سا ہے. اس سے بڑی کسی مخلوق میں، خاص کر انسان جس کو اللہ نے عقل سوجھ بوجھ دی ہو. آپ مجھے بتائیں، دیکھیں انسان ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، کوئی بھی انسان ہو، کیا اللہ نے اس کو عقل نہیں دی کہ غور کرے کہ یہ سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، زمین کس قدر منظم دنیا ہے اور کس طرح ہر چیز اپنا کام ٹھیک ٹھیک کر رہی ہے. تو انسان اگر اس اللہ کی دی ہوئی عقل، سوچ، صلاحیتیں اور اس کو استعمال کرے تو وہ یقیناً رب تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جو انسان اس کی مت ماری جاتی ہے نا، جب اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے. شیطان اس کو کہتا ہے یہ جو پاور تمہیں ملی ہے نا،
اس پاور سے تو تم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہو. تم تو گویا دنیا، نعوذ باللہ، دنیا کے رب بن سکتے ہو. یہ اسی چیز نے فرعون کو رب بنایا. حالانکہ دیکھیں، آپ غور کریں انسان کتنا مجبور ہے، ایک ایک سانس کا محتاج ہے. پیدا ہوا تو دیکھیں کتنا مجبور اور لاچار تھا. جب بڑھاپے کی آخری حد پر پہنچا، ساری صلاحیتیں ختم. جی سر. ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں نا تو آپ کو بالکل اللہ کا ایک نظام واضح سمجھ آتا ہے. اب سنیں، اس نے کہا نا تمہارا رب کون ہے، ذرا جواب سنیں. یہ ہمیں سب ان چیزوں پر یقین ہونا چاہیے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہستی ہے، آتا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو ساخت بخشی، اس کی شکل بنائی. آگے کہا ثم ہدا، اور پھر اس نے اس کو راستہ بھی بتا دیا کہ تو نے دنیا میں زندہ کیسے رہنا ہے. اس کی ساری، آپ بتائیں اس کتنی بڑی حقیقت ہے جو. اور بھائی تم نے کھولا ہے کہ نہیں اوپر؟ کیا تھا اس میں؟ خالی کو تالا کیوں لگا ہوا تھا؟ نہیں مجھے بتاؤ، خالی کو تالا کس نے لگایا ہے؟ خالی ہو نہیں سکتا. جی اب ذرا بڑے غور سے دیکھیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا الذی آتا کل شیء خلق، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ثم ہدا، اور پھر اس کو راستہ بتا دیا. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پرندہ پیدا کیا، اس کو اڑنا سکھا دیا. انسان کو پیدا کیا، اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے سے رکھ دیا، اور اس کو پینے کا سلیقہ بھی بتا دیا. یہ ہے وہ رب. ہر چیز کو دیکھ لیں کہ خالق صرف خالق ہی نہیں ہے، اس نے اس چیز کو وہ راستہ بھی بتا دیا جس طرح اس نے زندہ رہنا ہے، جس طرح اس نے اپنے آپ کو وہ کرنا ہے. سر چھوٹی سی ایک بات کہنی تھی. جی اسی فرمائیں. وقت کا بچہ پیدا ہوا ہے نا، ابھی پیدا ہوا ہے بچہ، اسے کسی ہارڈ سرفیس کے اوپر کھڑا کرے نا، جیسے کسی تختے کے اوپر کسی جگہ پہ، تو وہ چلنا شروع کر دے گا. یہ باقاعدہ ہم نے خود نوٹ کیا، ہمیں پڑھایا گیا ایسے پریکٹیکلی، کہ پیدا ہوئے ہوئے بچے کو آپ کھڑا کریں دونوں پاؤں کے اوپر اس کے، تو وہ چلنا شروع کر دے گا. اللہ پکڑ کے اکبر. یہ اس کا معنی ہے ڈاکٹر صاحبہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. فہدا، ساری جی ثم سر. ہدا. اور ذرا سا کچھ کھٹکا کرے نا تو وہ ڈر جائے گا. یہ بھی ہے، مطلب ریفلیکسز ہوتی ہیں جو بچے میں پیدائشی طور پہ. وہ پڑھا رہے تھے ہمیں. ڈاکٹر صاحبہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے بڑا اچھا کیا، بر موقع آپ نے لوگوں کو اپنے پورے ایکسپیرینس سے جو میڈیکل میں آپ نے دیکھا بتایا ہے کہ یہ ہے اس کا مطلب، کہ فہدا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہدایت بھی بتا دی کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے. پرسیپشنز اس کے اندر رکھ دیے، اور چلنا اس کو اس وقت بھی چل سکتا ہے اگر آپ پکڑ کے کھڑا کریں جیسے آپ بتا رہے ہیں. جزاک اللہ. اچھا، قرآن کے حقائق ایسے ہیں نا، سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، سب ویریفائی کر رہے ہیں کہ رب کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں جن سے انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے. جی سر. ایک اور بات یہ تھی کہ اس کے ماؤتھ کے اینگل پہ کوئی چیز لگائے نا تو وہ اس طرف مڑ جائے گا، وہ پینے کے لیے. یعنی اسے پتا ہے کہ کچھ مجھے مل رہا ہے. اسی اللہ. وقت کا پیدا ہوا ہوا بچہ. یہ تین مجھے بھی یاد آئی بات. ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ یہ جو فرمایا نا کہ ہر شے پر ہدایت کا فیضان خود اللہ نے رکھا ہے. پرندے کو اڑنا کس نے سکھایا ہے بتائیں نا؟ مچھلی کو تیرنا جی کس سر. نے سکھایا ہے؟ اسی اللہ تعالیٰ نے جس نے پیدا اسی کیا. اللہ نے. بے شک، بے شک. کوئی سوال آیت 50 کے بارے میں؟ سر یہ ثم ہدا کا ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے تمام نعمتیں جسم و جان کی عطا کی تو زندگی گزارنے کا راستہ، صحیح راستہ بتانے کے لیے پھر نبی بھی مبعوث کیے وہ الگ بات ہے، تاکہ وہ ہدایت ہے. سنیں، اللہ نے انسان کو نیکی اور بدی کی پہچان دی. مانتے ہیں یہ نہیں؟
پہچان اس کے اندر رکھی، اسی جی سر پہچان کو پھر باقاعدہ ریوائیو کرنے کے لیے کہ تم اسی پہ زندگی گزارو، اس کے لیے نبی اور کتابیں آئی ہیں۔ وہ ہدایت انسانوں کے لیے اللہ کا ایک بندوبست ہے جو عین اس انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن یہاں ہر چیز کو پیدا کیا اور اس ثم ہدا، پھر اس کو یہ راستہ بتا دیا، پرندہ ہو، انسان ہو، جانور ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ سر جی الحمدللہ پیدائشی سر جی پیدائشی بہرا بچہ ہوگا نا تو کھٹکا کریں گے تو اسے نہیں پتا چلے گا، یہ بھی ایک پہچان ہے۔ سر الحمد جی للہ رب العالمین۔ اچھا، یہاں پر جو ذکر ہوا تھا پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کہ میرا ذکر کرتے رہو، تو یہ چیز اسی میں آ رہی ہے کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کی پیدا کیا، اس کی شکل و صورت بنائی اور پھر رہنمائی فرمائی، یہ اس میں ذکر میں ان کے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے ذکر ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ مجھے یاد رکھنا ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت، سمجھے بات؟ یہ اللہ کے کمالات میں سے ہے جی سر کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت بھی، اس کے اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ لیکن وہاں جو مجھے یاد رکھنا کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر مصیبت، تکلیف، اللہ کی مہربانیاں، آسائشیں، آزمائشیں، ہر مقام پہ مجھے یاد رکھنا، میرے حکم پہ چلنا۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر جی اچھا، اب آ جاتے ہیں آیت 51 میں۔ اب مجھے بڑے غور سے آپ نے سن کے جواب دینا ہے۔ اب فرعون کہتا ہے، قال، فرعون نے کہا، فما بال القرون الاولی، فرعون بولا جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں، ہمارے باپ دادا، پھر ان کی کیا حالت ہے؟ کیا مطلب ہے اس سوال کا؟ دیکھیں نا، اب وہ دعوت دی، دربار میں لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ سن چکے ہیں کہ کیا دعوت دی۔ اب اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، وہ بھی انہوں نے بتا دیا، اور پھر ایک اور سوال اس نے کیا، اور یہ وہ سوال ہے کہ قال فما بال القرون الاولی، یہ بتاؤ کہ جو نسلیں گزر چکی ہیں، ہمارا دادا، وہ ان کی حالت کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر یہ بھی وہ مذاق ہی ایک طرح سے کر رہا تھا کہ ان کو شاید جواب نہیں آئے گا تو بڑے دربار والوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو ڈاکٹر جواب صاحب، یہ نہیں آ رہا تو آپ کی بات پارشلی ٹھیک ہے، سنیں غور سے۔ وہ جی بڑا چلاک اور عیار تھا، اس نے یہ کہا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ تو گمراہ ہیں، جب وہ کہیں گے تو میں کہوں گا یہ ہمیں تو کہہ ہی رہا ہے، ہمارے باپ دادا کو بھی معاف نہیں کر رہا۔ یہ تھا اس کا پرپز، سمجھا کریں ذرا، قرآن جب پڑھیں تو قرآن بڑی بات معنی خیز کرتا ہے۔ تو اس نے کہا سر ذرا وہ بتاؤ تو صحیح، ہمارے باپ دادا کس حال میں ہیں؟ اس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں تو گمراہ ان کو بھی کہے گا، میں سارے درباریوں کو، سنو بھائی، یہ کیسا اللہ کا رسول ہے کہ جو کہہ رہا ہے تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی۔ یہ اس نے سوال بالکل اس میں استہزاء، مذاق میں کہا، لیکن اس کے پیچھے یہ اس کا مائنڈ ہے، سمجھے بات جی کو؟ سر بالکل یہی ہے۔ اچھا، اب اللہ دیکھیں رب کیسے جواب دلواتا ہے، یہ اس کا کرم دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام، قال، موسیٰ علیہ السلام کا علمها عند ربی فی کتاب، اس بات کا علم میرے رب کو ہے جو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ فی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہ صرف اللہ کو پتہ ہے، بلکہ اللہ نے وہ لکھوا لیا تھا کہ قیامت کے دن اس کو پکڑائے کہ دیکھ یہ ہے تو تیرے کرتوت۔ اور پھر فرمایا کہ میرا رب کیسا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بھولتا ہے اور نہ چوکتا ہے۔ بھول چوک وہ بے عیب ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں، لہذا یہ علم اس کے پاس ہے۔ اب بتائیں اس سے بہتر
جواب ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور فرعون کو کس طرح مایوسی ہوئی ہوگی کہ میں تو ان کو پھانسنا چاہتا تھا، اور اس نے جو پھر رب ہی کی تعریف کی ہے، اب یہ ہے وہ رب کو یاد کر رہے ہیں، رب کو یاد رکھ رہے ہیں ہر موقع پر۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ سر جی ایک سر۔ آپ کے یہی ایک فارمولہ آیت کو استعمال دیکھیں، کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی شانیں، اس کے کمالات کس طرح واضح ہوتے ہیں۔ کاش ہم اس قرآن پر غور کرنا سیکھیں۔ یہ تھی آیت 52، اور ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ 53 سے ہم کل شروع کریں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز انشاءاللہ کلیئر؟ سر۔ جی سر، یہاں پر دیکھیں گے جو بات انہوں نے کی، اور فرعون نے جو کہا کہ میرے باپ دادا بھی غلط تھے، گمراہ تھے، جو تو یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ لوگ کہتے تھے، اور ہماری کتاب میں قرآن پاک میں اس کا جواب موجود ہے۔ سبحان اللہ کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے کہا کہ یہ بات کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل برحق ہے کہ اگر جو اس چیز پر عمل نہیں کرے گا تو وہ گمراہی میں ہی ہوگا۔ اصل بات یہ ہے میڈم کہ قرآن کی ایک ایک آیت میں میرے آپ کے لیے اس وقت جب نازل ہو رہا تھا مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ساری حکمتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ کاش ہم آنکھیں کھول کے پڑھیں، ہم وہ مومن بنیں گے کہ دنیا میں کوئی دیکھیں، آپ سائنس کی انتہا دیکھیں، وہ ذرائع اور وسائل دیکھیں جو امریکہ کے پاس تھے، اس امریکہ کو کیوں شکست ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو بصیرت مجاہدین افغانستان کو دی تھی، وہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیلوں کو نہیں دی۔ مسلمان حکمرانوں کو، باغیوں کو اللہ نے وہ حکمت نہیں دی۔ انہوں نے اس حکمت سے کام لے کے 20 سال تک جہاد کر کے انہوں نے امریکہ کو اس حال میں کر دیا کہ آج امریکہ وہ زخم چاٹ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ جو اسرائیل حملہ نہیں کر پا رہا ایران پر، اسرائیل حملے کرتا ہے امریکہ کی شے پہ۔ امریکہ کو جو سبق سیکھا ہے نا اس نے افغانستان میں، اس نے اس کو مجبور کر دیا ہے، اور آج ان کی اپنی پبلک، میں نے آپ سب کو بھیجا ہے وہ انگریزی میں ایک امریکن کا، کہ جب ان کے لوگ قتل ہوئے ہیں اسرائیل میں امریکن، تو ان کو ہوش آ گئی ہے کہ یہ سارا تو امریکہ کر رہا ہے۔ امریکہ اس لیے کر رہا ہے کہ ایران کی پیسے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو ذرا چیزوں کو دیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن ہی حقائق بیان کرتا ہے، قرآن ہی پر چل کر ہم دنیا کو ہر طرح سے شکست دے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس قرآن پر ہر معاملہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام قرآن سے وہ اللہ کی وحی سے رہنمائی لے رہے ہیں، اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیں تو انشاءاللہ ہم بھی دنیا میں ایسے ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے جو آج قرآن کو چھوڑ کر ہو رہے ہیں۔ سر یہاں سر پہ یہ دیکھیں، میں آپ کو کتاب جو ہے، بتاتی رہتی ہوں کہ آج یہ کل جرمنی میں بھی یہ فلسطین کے لیے کس قدر ہنگامہ یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے بالکل بھی ان کو جو ہے نا یہ یعنی کہ یہ ہنگامہ کرنے کی اجازت نہیں دے، مار رہے ہیں، پکڑے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے ہیں مسلمان نا۔ ہر جگہ پہ، یہاں کے جرمنی کے کسی بھی شہر میں دیکھ رہے ہیں آپ کو، ضرور کہیں نہ کہیں ہر روز ہو رہی ہیں یہ چیزیں نا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ نے محبت ڈال دی ہے فلسطین کے بالکل مجاہدین بالکل، کے شہیدوں کے لیے۔ اللہ پاک بس اللہ مدد تعالیٰ ہمیں فرمائے۔ بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنا رول پلے کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ سر یہ پوچھنا تھا، یہ جو ذکر ہے فی کتاب، یہ کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ کہاں کی کون سی آیت کا حوالہ کر دے رہے ہیں آپ؟ سر یہ آخری جو پڑھی ہے، کالا علمها عند ربی فی کتاب، اعمال نامہ، اعمال نامہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ بس وہ سیاق جی و سر، سباق۔ جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ
جیسے ابھی میڈم ناہید صاحبہ پوچھ رہی تھی کہ ڈینگی کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ میں نے گروپ میں ڈالا ہے، تو میڈم سر میں تو ایسے کسی گروپ میں ایڈ نہیں ہوں جس میں یہ چیز آئی ہو۔ اچھا، میں دوبارہ ابھی ڈھونڈ کے عجائب کو دیتا ہوں، اور وہ سب کو کرتا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے ہماری ایک بہن ہے، اس نے کہا ہے کہ ان کے داماد کو بھی ہے۔ جی آپ کو جی، وہ مل گیا میڈم ہے؟ ناہید ہاں، مل گیا آپ نہیں، کو؟ مجھے جی مجھے نہیں یہ ملا۔ سر آپ نے مجھے کافی 2 مرتبہ آیا ہے، ملا ہوا ہے سب کو، کچھ کو نہیں ملا ابھی آپ تک۔ اپنا نمبر بھیجیں کیا کہتے ہیں بھائی کو، تاکہ وہ آپ کا گروپ میں ڈال دیں، آپ کا نام نہیں ہوگا گروپ میں۔ جی جی اب یہی کہنا چاہ رہی ہمیں ہوں۔ خواب تو آئی نہیں ہے، جن کے نام گروپ میں ہم بھیجتے ہیں۔ جی جی سر، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جس نے بھی گروپ بنایا ہوا ہے وہ مجھے پلیز ایڈ کر لے۔ آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ کال کریں اس کو، اپنا سر عجائب عجائب کو، کو عجائب عجائب بھائی کو، کو اور ان کا عجائب کو نمبر اسی وقت ایڈ کر لے گا۔ یہ آپ اس طرح بات نہ کیا کریں کہ لوز بات، جب ایک طریقہ مقرر ہے اس طریقے پہ چلیں تاکہ آپ کو آسانی سے ساری چیزیں مل جائیں۔ سر جی یہ سر نئے مجھے میرے اسٹوڈنٹ ہوں پاس گے نا، ان کے پاس عجائب بھائی کا نہیں، نمبر نہیں ہوگا۔ جی تو جی نمبر سر لکھ کے میں نہیں۔ بھائی، سر ایک دفعہ بتا دیں ان کو نمبر پلیز۔ عجائب اپنا نمبر بتائیں۔ 0346 522 8014۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر دوبارہ پلیز بولے۔ 03 0334 سوری جی 0346 0346 522 جی 8014۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر میں بولتی ہوں دوبارہ۔ 03 جی جی 0346 522 8014۔ اب آپ کا نمبر یہ ایڈ کر لیتے ہیں اور آپ کو میسج آ جائیں گے۔ میں اس کو دوبارہ ڈھونڈ کے آپ سب کو بھیجتا ہوں، اس میں بڑی جزاک تفصیل اللہ خیر۔ سے ایکسپرٹ نے بتایا ہے کہ اگر یہ ڈینگی بخار ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک سب اچھا، کو یہ بیماریوں سے نجات دے، اور جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو اللہ آمین پاک ختم کر دے، اچھا آپ بات تو صحت سنیں، تندرست دے۔ آپ آمین۔ بات سنیں، وہ جو آپ کے پاس ہے جو نا میرا میسج بھیجا ہوا، وہ ذرا مجھے بھیجیں تاکہ میں سب کو دوبارہ بھیج دوں۔ جی ٹھیک ہے سر، میں ہاں ابھی بھیج بھیجیں۔ دیتی ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔